السلام علیکم دوستوں، آل آئیز آن رفح، تمام نظریں رفح پر جمی ہوئی ہیں۔ تمام سوشل میڈیا اپلیکیشنز پر یہ سلوگن، یہ تصویر ٹاپ ٹرینڈنگ پر ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کی نظر رفح پر کیوں جمی ہوئی ہے؟ اور یہ رفح کیا ہے؟ جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاتے چلوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے غزہ کو بہت بری طرح تباہ کر دیا ہے، مگر ان کے حوصلے اور ایمان کو تباہ نہیں کر پایا، اور اس جنگ کے نتیجے میں 36,000 مظلوم فلسطینیوں کو، جس میں 15,000 ننھے معصوم بچے شامل تھے، شہید کیا جا چکا ہے۔ جو غزہ میں بچ جانے والے مظلوم فلسطینی تھے، انہوں نے غزہ سے نکل کر دیر البلح کے علاقے میں پناہ لے لی۔ جب اسرائیلیوں نے دیر البلح کے علاقے کو بھی تباہ کر دیا تو وہاں سے لوگ جان بچا کر خان یونس کا علاقہ ہے یہاں پر آ گئے، لیکن اسرائیل نے جب یہاں بھی بمباری کر دی تو تقریباً 14 لاکھ مظلوم فلسطینی، جن میں 6 لاکھ معصوم بچے شامل ہیں، بے یار و مددگار، بے سر و سامانی کے عالم میں بھوکے پیاسے جان بچاتے ہوئے رفح میں آ گئے ہیں۔ رفح کی اپنی آبادی تقریباً 2 لاکھ ہے، اور 14 لاکھ یہ اور 2 لاکھ ان کے اپنے، 16 لاکھ مظلوم فلسطینی بے یار و مددگار، بھوکے پیاسے معصوم بچوں کے ساتھ اس وقت رفح میں پناہ گزین ہیں۔ اور رفح کے ساتھ ایجپٹ کا بارڈر ہے جو کہ بند ہے، یعنی ان 16 لاکھ مظلوم فلسطینیوں کے سامنے صرف اور صرف شہادت ہے، اور وہ تمام لوگ بے یار و مددگار ہیں، منتظر ہیں کہ کوئی مدد آئے، کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے کہ کوئی تو چارہ گری کو اترے۔ افق کا چہرہ لہو سے تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے، تو یوں کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا کی نظریں رفح کے ختم ہونے کا تماشا دیکھ رہی ہیں، کیونکہ اب وہاں بھی بمباری جاری ہے۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہباں گئے، منزل دہر کے اونٹوں کے خودی خواں گئے، اور اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب و منبر پر، یہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ جلتا ہے شام و فلسطین میں میرا دل، پر تدبیر سے کھلتا نہیں یگدائے دشوار آئے۔ امت مسلمہ جاگو، اب یہاں تدبیر کی نہیں، یا واقع بدر و حنین کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ امت مسلمہ کی وہ ارباب اختیار، وہ حکمران جو طاقت رکھتے ہیں، ان کو غیرت ایمانی عطا کرے۔ اے امت مسلمہ، رفح میں اس وقت کربلا کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ غزہ سے جان بچا کے جو فلسطینی رفح میں آئے اور خیمے لگائے تھے، 2 دن قبل ان خیموں پر آگ برسائی گئی۔ ہماری مسلمان بہنیں بیٹیوں کو زندہ جلا دیا گیا، کتنے معصوم بچوں کو زندہ جلا دیا گیا ہے، اور تمام امت ابھی بھی خاموش تماشائی ہے۔ تو جان لو اسی طرح ہوا تھا کربلا میں۔ اب کوئی یہ سوال نہیں کرے گا کہ اہل کوفہ کیسے خاموش رہے جب امام حسین کے گھرانے کو شہید کیا جا رہا تھا۔ بالکل ایسے خاموش رہے جیسے ہم خاموش ہیں۔ تقریباً 14 لاکھ فلسطینی، اور جن میں 6 لاکھ بچے ہیں، وہ خیمے لگائے اس وقت رفح میں پناہ گزین ہیں، اور 2 دن پہلے ان کے خیموں پر بھی آگ برسا دی گئی ہے۔ ابھی بھی ہم خاموش تماشائی بنے صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، اور آج بھی بدقسمتی سے میرے ملک میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، ممبروں پر بیٹھ کر صرف قرآن کے فضائل جمعے کے خطبے میں بیان کیے گئے، رفح کے مظلوم فلسطینیوں کی بات نہیں کی گئی، جبکہ وہاں خیمے جل رہے ہیں، بستیاں جل رہی ہیں، امت مسلمہ جل رہی ہے، اور حضور نے فرمایا تھا تمام امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، پورا جسم اس درد کو محسوس کرے۔ رب کعبہ کی قسم، اس بچے کے الفاظ اٹھتے بیٹھتے کانوں میں گونجتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے، جس نے کہا تھا کہ میں رسول اللہ سے جا کر شکایت کروں گا۔ کس منہ سے ہم سب لوگ بروز محشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ کم از کم ہم بول سکتے تھے ان کے حق میں، وہاں جا کر لڑنے کی طاقت تو ہم میں نہیں۔ اپنے ارباب اختیار کو یہ تو باور کرواتے کہ خدا کے لیے ہم نے تمہیں وہ طاقت بخشی ہے، تمہیں ہم نے سپورٹ کیا ہے، آج تمہارے پاس طاقت ہے، وہ طاقت وہاں پر استعمال کرو۔ یہ کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ اپنے حق کے لیے بولو۔ لیکن اپنے حق کے لیے بولنا تو جیسے امت مسلمہ بھول ہی گئی ہے۔
سوشل میڈیا پر آل آئیز آن رفح مہم زور پکڑ گئی ہے۔ 44 ملین سے زیادہ لوگوں نے اسے شیئر کیا ہے۔ تمام بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے اداکار، امریکی اداکار پیٹرو پاسکل، ٹاپ ماڈل بیلا اور بہت سے سٹارز سمیت پاکستانی کرکٹرز نے بھی اس تصویر کو پوسٹ کیا۔ اسرائیل اسی بربریت کی وجہ سے پوری دنیا میں سے اپنی حمایت کھو چکا ہے اور وہ سفارتی طور پر بھی آئسولیٹ ہو رہا ہے۔ 28 مئی کو 3 انتہائی اہم ملکوں یعنی اسپین، آئرلینڈ اور ناروے نے فلسطین کو ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یونائیٹڈ نیشن نے بھی قرارداد پاس کی کہ اب بس بہت ہو گیا، اسرائیل کو اب یہ جنگ روکنا ہوگی، جس کا احتجاج میں اسرائیل کے یونائیٹڈ نیشن کے ایمبیسڈر نے UN کے چارٹر کاپی تک کو کرش کر دیا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ نفرت میں کس حد تک بھرے ہوئے ہیں۔ تمام انٹرنیشنل عوام نے وہاں کے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے اور ہم یہاں سو رہے ہیں آرام سے۔ اسرائیل کے حمایت یافتہ ہر ایک ملک اور شہر کے اندر لگاتار فلسطین کے حق اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یورپی اور مغربی ملک کی حکومتیں پریشان ہیں اور یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں کہ جمہوریت کے اندر اصل طاقت عوام کی ہوا کرتی ہے۔ امریکہ جیسے اتحادیوں نے بھی اسرائیل کی رفح پہ ظلم کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ہے، اور لندن میں تو حال ہی میں مظاہروں کی وجہ سے 3 پولیس والے زخمی ہو گئے اور 40 مظاہرین کو اریسٹ کیا جا چکا ہے۔ یہ خبر صرف 4 دن پہلے کی ہے، اور فرانس، جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا، ان تمام ملکوں میں یہی حالات ہیں۔ نہتے فلسطینیوں کی نسل کشائی کی جا رہی ہے۔ اسی لیے میرا یہ میسج ہے آپ سب کو کہ جو جتنی آواز اٹھا سکتا ہے وہ اٹھائے، سوشل میڈیا کے تھرو یا کسی اور پلیٹ فارم کے تھرو۔ جو فزیکلی طور پر احتجاج کر سکتا ہے وہ احتجاج کرے، جو مالی طور پر مدد کر سکتا ہے وہ کرے۔ اور ہمیں تمام اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ لازمی کرنا ہے۔ بائیکاٹ کریں، بائیکاٹ ختم نہیں ہونا چاہیے اسرائیلی پروڈکٹس کا، لیکن صرف پاکستان کے اندر ہی مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ میں آپ سے اپنا کل کا ایکسپیرینس شیئر کروں تو کل مارکیٹ جانے کا اتفاق ہوا تو KFC کے فرنچائز پر رش اور گاڑیوں کی تعداد کو دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ ہم مسلمان بحیثیت قوم اتنی بے حس کیسے ہو سکتے ہیں، اور ریاست کی طرف سے تو ہمارے پاس اتنا بھی حق نہیں ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم احتجاج ریکارڈ کروا سکیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 30,000 کے قریب ریفوجیز رفح سے اس حملے کے بعد دوبارہ حملے کے خوف سے ایک بار پھر سے محفوظ پناہ گاہ کی تلاش کے اندر کہیں پر نکل گئے ہیں۔ جن کا مستقبل کیا ہونے والا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن تب تک آپ نے اور میں نے اپنے حصے کا فرض ضرور ادا کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے اپنی آواز کو بلند کر کے یہ بتانا ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، میں ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔